السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل سوال ہے اور مشکل بات ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ یہ مخلوق اللہ کی ہے، اللہ مخلوق میں متصرف ہے، ملک اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو لکڑی کو آگ میں جلا دے۔ اللہ تبارک و تعالی متصرف ہے، مالک ہے مخلوق کا۔ اللہ چاہے تو انسان کو اجازت دے دے کہ پرندوں کا شکار کر لے اور ان کا گوشت کھا لے۔ اللہ اس میں متصرف ہے، اللہ کو اختیار ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ نباتات کو جانوروں کی، ممالیات کی غذا بنا لے۔ اللہ کو پھر اختیار ہے کہ ان ممالیات کو انسانوں کی غذا بنا لے۔ پھر کریم رب کو اختیار ہے کہ انسانوں کو اعلائے کلمت الحق کے لیے قربان کر دے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ 3 انواع پر مشتمل ہے۔ اللہ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ رحم پر مبنی ہے، فضل پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے۔ اب انسانوں کو اگر اگلے جہان سزا ہو تو یہ اللہ کا عدل ہے۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ مسلمان بھی سارے کے سارے تو نہیں، ابتدا میں ہو سکتا ہے کسی کو فسق و فجور کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑے۔ حضرت اقبال کا وہ جملہ بڑا پیارا ہے، دوزخ معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے۔ ہاں، میرے آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ رہا کہ جو مسلمان نہیں ہوئے اور اس حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس پر اہل علم کے درمیان ایک رائے نہیں ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے استثناء کرتے ہوئے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نہ ان کی کسی طرف سے مدد کی جائے گی، ان پر عذاب مسلط رہے گا۔ شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی رائے قدر جدا گانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے لابسین فیہ احقابا، وہاں وہ حقب در حقب رہیں گے جہنم میں۔ حقب کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض نے ایک حقب 80,000 سال کا کہا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے تخمینے ہیں، آخرت کو دنیا کے ساتھ کما حق کا کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی علماء اعداد نے اپنے طور پر تخمینے بنائے ہیں کہ ایک حقب 80,000 سال کا ہوتا ہے۔ لابسین فیہا احقابا، کہ حقب در حقب رہیں گے، یعنی بالآخر تو یہ حقب ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت سے شیخ اکبر نے استثناء کیا۔ دوسرا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں کہیں پر بھی کسی بھی مرتبہ وجود پر کوئی چیز ابدی نہیں ہے۔ ابدی صرف ذات ہے اور ذات کی صفات ہے۔ عذاب جو ہے وہ صفات کا پرتو ہے،
اللہ کی صفت العدل، اللہ کی صفت المنتقم، اللہ کی صفت الجلیل، اللہ کی صفت الغالب، اور بھی کتنی صفات۔ تو ان صفات کا پرتو، ان کا امپیکٹ عذاب ہے۔ پرتوات جتنی بھی ہوں، اعتبارات جتنی بھی ہوں، امکانات و مجازات، ان کو ابدیت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ قائم بصفات اللہ ہے۔ سو عذاب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک حد تک ہو۔ ایک انہوں نے نقطہ نظر یہ پیش کیا ہے، دوسرا یہ کہ بالآخر وہ فضا ان کے لیے مانوس ہو جائے گی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ لہٰذا اس حوالے سے اہل علم کے درمیان مختلف النوع آراء ہیں، چند ایک میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب آخری بات کہ اس معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس طرح میرے آقا نے اس معاملہ کو اللہ کے سپرد کیا۔ ایک غزوہ سے میرے آقا تشریف لا رہے تھے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ ایک دیہات تھا، وہاں ایک خاتون، اس گھر کی چار دیواری نہیں تھی جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ ایک خاتون قافلہ کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی اور لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب کہاں ہے؟ اس خاتون کو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام تک لایا گیا۔ اس خاتون نے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، صلوۃ و سلام بھیجا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ تک آپ کی بات پہنچی ہے کہ اللہ اپنے مخلوق پر ماں سے 70 حصے، 70 درجے زیادہ مہربان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا بچہ ہے، بچہ ان کے بغل میں تھا، ان کے گود میں تھا، یہ جیسی بھی غلطی کرے میں اس کو آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ میرے آقا نے یہ بات سنی، ہاں اگلا جملہ انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ، پھر کیا اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا؟ میرے آقا نے یہ بات سنی، میرے آقا ابدیدہ ہو گئے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آنسو چھلک پڑے۔ بس یہ اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے۔ یفصل بینکم یوم القیامہ، فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم بہت تھوڑا جانتے ہو اور جو جانتے ہو وہ بھی میں نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔